آج کی کہانی دریائے سندھ کی کہانی ہے اور ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ دریا ہمارے پورے وطن عزیز اور گلگت بلتستان کے لیے لائف لائن ہے، زندگی کی لکیر ہے۔ اور یہ سفر نامہ دریائے سندھ کا سفر نامہ دریا کی اپنی زبان ہے۔ لداخ کا پہلا بڑا گاؤں ہے جہاں یہ دریا جہاں سے گزرتا ہے، چونکہ یہ دریا کی زبان سے کہانی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کی ایک دریا ہوں، مظہر شان کبریا۔ میں نے سمندروں سے سفر کر کے کیلاش کی برفوں سے زندگی پائی۔ میں سنگے چھو ہوں، سندھو ہوں، میرے وجود میں بحر الکاہل سے بحر ہند تک کی زندگی کی نمو ہے۔ میں 4 عظیم و مقدس دریاؤں میں سے ایک ہوں۔ میرا سفر طولانی، طبیعت میں روانی و جولانی، اور ہر لہر میں جوانی پوشیدہ ہے۔ میرا پانی رنگ و نسل، قوموں، قبیلوں، ذاتوں اور مذاہب سے بالاتر اور وقت سے بے نیاز ہو کر دان دیتا ہے۔ میرے اندر صدیوں کی تاریخ، قرنوں کا ورثہ، اجڑتی بستی بستیوں، حکومتوں، بادشاہتوں، حملہ آوروں، سیاحوں، کوہ نوردوں، کوہ پیماؤں اور تالے آزماؤں کی کہانیاں آغاز پر قدیم تبتی قبائل اور چرواہوں نے مجھے سنگے چھو کہا، کبھی لونگ چھو کہا، رگ وید میں مجھے سپتا سندھو کہا، صدیوں قبل آنے والے چینی سیاحوں اور زائر فاہیان نے مجھے سنتیو کہا، میرے سینے پہ دندناتے ہوئے آریاؤں، دردوں اور مون قبائل نے مجھے سندھ کہا، یا پلولی سندھ یعنی بلتی دریا کہا ہسٹوریکلی، اور صدیوں بعد ان کی نسلوں نے اباسین کہہ کر مجھے دریاؤں کا باپ قرار دیتے ہوئے میری بزرگی اور عظمت کو تسلیم کیا۔ ایرانیوں نے مجھے ہفتہ ہندو اور رود سندھ کہا۔ عظیم مغل فرمان روا بابر نے اٹک کے پار میرے گہرے نیلے ساکت پانیوں کو دیکھا تو مجھے نیلاب کہہ کے پکارا، جو کہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ وادی سندھ کے کنارے مجھے سندھو اور مہران کہا گیا، اور قدیم عرب تاجرین اور فاتحین سندھ نے مجھے نہر الہند کہا۔ ہمالیہ کے باشندوں نے مجھے مشرقی دریا کہا، کہتے تھے کہ میرا آغاز مشرق یعنی چڑھتی دھوپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انگریزوں نے مجھے انڈس اور اردو زبان کے ماہرین نے دریائے سندھ کہہ کر میری ہمیشہ کے لیے پہچان وادی سندھ کی تہذیبوں کے حوالے کر دی۔ ایک اور میرا تاریخی نام دریائے اٹک بھی ہے، کیونکہ تمام فاتحین اور تالے آزماؤں کو اٹک کے مقام پر پہلی بار مجھ سے واسطہ پڑا۔ 2 خصوصیات میرے پانیوں اور گنگا جل کے علاوہ دنیا کے کسی اور دریا میں نہیں ہیں۔ ان کی کتاب پڑھنے سے پہلے میں نے اسی دریا پر، آپ لوگوں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی، شیر دریا کے نام سے ہمارے رضا عابدی صاحب نے کتاب لکھی۔ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، مگر وہ سیدھے یہاں سے گزر گئے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، پانی سے کبھی بات چیت نہیں کی ہے، لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ یہاں پر ٹوٹلی پانی سے گفتگو کی ہے، اور پانی اپنی گفتگو بیان کر رہا ہے، اور انتہائی شاندار۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس بانچ علاقے میں، کیونکہ یہاں پہ انٹلیکچولی بہت ہی زیادہ محرومیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پہ اتنی آپ نے بہترین کاوش کی جس کو سراہنا مجھ جیسے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی جو کتاب آئی اور مجھے پڑھنے کے لیے دی، پھر سندھ میں جب میں نے فیس بک پہ ڈالا تو سندھیالوجی جو ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے بطور نایاب نسخہ اس کو اپنی لائبریری کی زینت بنا لی۔ میں تاریخ کا اورگرد